کہ یہ صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا؟ اس لیے کہ ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، تبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر بہت سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے رضی اللہ تعالی عنہما انہما سمعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ هُدَى الْجُمُعَةِ اور لَيَسْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازم اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، بور لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت ان النبی قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم يحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة۔ حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر ہیں۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کی معنی دوڑ، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے بنا، لہذا اللہ کو یعنی ہفتہ متوجہ ہو۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں اجرا اس گاہک کو نپٹا لو، نہیں فوراً کاروبار فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ دیکھیے غور کیجیے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا کوئی گاہک نہیں آیا، این جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی، اب بڑے سخت امتحان ہے، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بغائی گاہک کا فائدہ، صبح سے بیکار بیٹھے تھے کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی آواز آ گئی، چھوڑ کے جانا ضرور ہے، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں۔ تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف قرآن مجید کی یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجیے وہ احادیث بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کی، عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں آپ کا فرض نہیں، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہٰذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں، خواتین پر جمعہ فرض نہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں، لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاون کثرت مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آیا اور ختم اللہ علیہ یستمن اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر بہت۔ اچھا اس میں اب یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، جمعے میں جمعہ بنانے والی شخص نماز میں ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے، ظہر کے 4 فرض اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے خطبہ جمعہ ہے جس میں کہ جمعے کی اہمیت ہے، کسی کے خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ اختبار اجتماع ہے۔
اس ہفتہ وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سیچنا ہے، اور یہ کام ذرا ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجیے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشن ہے، ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر جو احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر وہ واجب ہے۔ لیکن یہ کہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد، چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا دن ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرین سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے مزاج میں جو بغاوت، ان کے جمعے کو چھوڑے دی ہفتہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ہفتہ ہی نہیں فرض، اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو کہ پریکٹسنگ یوز ہیں، جن کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے ارنگ پہ پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیں، کوئی گفتگو، ان کی تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں، سب، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو اور آپ پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل کی نماز کی اس کے وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی ایک اور آگے قدم بڑھایا، اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے دیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی پریکٹسنگ کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ کرتے ہیں، نہ ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار ہے۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا سیٹرڈے اور سنڈے کو، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے۔ یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جو بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جب کہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جب کہ نماز ابھی اس دوران، لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے۔ البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، تشریح یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے۔ تشریح کو تغییر اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو چکے تو منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو، جاؤ تمہیں اجازت ہے، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگر وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، اجازت، مباح۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہوگی، اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ یہ احادیث میں آئی ہے، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی
صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت اسے تفسیر کرتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کا ترجمہ حضرت مالک لائے ہیں اسے عن مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ غسل جنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا ہوا جو کہ لاقاتی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے کمپلیٹ اچھی طرح، ثم راح فی الساعۃ الاولى، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں فکانما قرب بدنۃ، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں صدقہ۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا فکانما قرب ببقرۃ، تو ایسے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی شرار کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا فکانما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی صدقہ کر دی یا کوئی میڑھا کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں فکانما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا فکانما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فإذا خرج الإمام، تو جب امام نکل آئے حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے کے روایت کے الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے کہتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا ہے وہ الذکر، اس خطبے کی طرف جو ہمتر متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات جان لیجیے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نہار سے ذرا ڈلکا یہ دن کی شمس، تو اس کے ساتھ جمعے کا وقت شروع ہوا، تو اس وقت سے پہلی ساعت دوسری ساعت گویا کہ یہاں ساعت کی مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت تھا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوّع میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ بہت تھا، انہوں نے اس کی ایک شرح آپ نے روکنے کے لیے بھی زبان کھولے ان سے خاموش ہوا، تو یہ بھی فقط لغو کا، تم نے بھی ایک لغو کر، بلکہ اشارے کی رائے سے کہہ دیا جائے زبان نہ لگی۔ پھر اس میں حضور کیا کہتے تھے خطبے میں، کیا کہتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ بیٹھتے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں، یقرؤون القرآن ویذکر الناس، جمعے میں کرتے کیا کیا؟ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد کرتے۔ اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے تیقن کے ساتھ ساتھ حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے، آپ کی تقریر بالکل مختصر، یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی بات، اب اس میں فائدہ کیا کیا؟ عربی زبان قرآن کی عربی زبان، حضور کی عربی زبان آپ کے سامنے، لہذا آپ بات سے یہ رہے گی کہ از دل خیزت پر دل سے نکلے دل پر اتر جائے۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے اور خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کو آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل ہے، لہذا ہم تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب لوگوں کی سمجھ آئے۔ لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا وہ یہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، اچھا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں اللہ عالم کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام،
ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے ترتیبی ہوتے تھے۔ لہٰذا یہ گویا کہ علامت ہی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم۔ اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یقرؤ القرآن ویذکر اللہ، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے پڑھنے کا انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائی میں اتر کر کرتا ہے، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں ہوتا، جذباتی ہوتا۔ چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صفحة ومسرع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند اور آپ پر ایک غضب کی شکایت تاری ہے، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے۔ تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہیں ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سب وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا کہ آیا۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں کہ ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے گفتگو ہوتی تھی، کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا صبح آج کیسے صبح ہوا، کیسے صبح نصیب تھی؟ ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی، اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفت ہے فما صفت و ایمان، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی کو پہچانتا ہے، تو یہ جو تم کہہ رہا ہے مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ یا کامی انظر الجنہ، میری کیفیت ہے کامی وہی لفظ ہے، کامی کرتا رہا، کامی انظر الجنہ، مجھے تو محسوس ہوا میں جنت کو دیکھا، وکامی انظر النار، اور مجھے تو یقین ہے ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہے ایمان کی، ایمان کا اس تصویر میں ہو جانا ہے حقیقت، یہ انسان اسلام، اس میں اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کا خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کی عبادت، اللہ کی تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی ہے۔ صبح کا وقت ہے، آپ کی کلی ہے، اذان کی آواز کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنے چادر یا کمبل کو دور کیا اور کروٹ کی، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس قسم پیچھے پھینکا اور کس قسم اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے۔ اس شرک کو جاننے والے بہت مولانا روح نے خود کہا نفس ماں ہم کم طرف فرعون نہیں، لیکن فرعون میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ سارا جو یہ آبپاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں ہوگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر۔ یہ تھا خدائی کا انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا کہتے ہیں میرا نفس بھی مجھ سے کم تر نہیں، وہ کہتا ہے یہ جسم میرا ہے
اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ فرعون سے کم نہیں ہے میرا، لیکن فرعون اس کی بہت مدد کی، فوج کی لاؤ لشکر کا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا قل کل علی ربکم العلی، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، بہرحال دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اس کی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالنا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھنا، نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، اے عبداللہ، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے افضل؟ فرمایا انتاجر ما کرے ہر اس چیز سے چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات سے آپ ہجرت جائزہ لیجیے، کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے، ایسا کیجیے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہوگی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہوگی۔ المجاہد آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں گا تاکہ تم سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی دیجیے، اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا بوادی غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہ بنا دیا۔ اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا، نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو صرف ریت کے تھے، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے عربی کے نقشے پر، ان میں سے ایک ہو گیا، لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین، اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہ کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنا شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر میں آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ پر۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا تھا۔
علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک تو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا کے کاش پر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشن وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کرے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتے ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید؟ اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہادت تھی، ایک یہودی لڑکی، اور وہی ہے جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان اچھی طرح جان لیجیے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان رہی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ عمر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا آپ اندازہ کیجیے۔ لاہور میں اس میں وہ آیا سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کا شاہ فیصل تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت حسیس اور بخیل انسان، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب سے، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کا، ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھائی، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمال کے لیے لازم۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے ناکام ہو گیا، قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروسر نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر کو ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجیے، میں امریکہ میں بھی عربوں کو کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کے مذہب کا اتنا چرچا نہیں، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب سردار کے پیچھے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا، 2 لاکھ فوج لیتا، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس کی کوئی دلچسپی نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے۔